جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، کہتے محبت کے ساتھ سبحان اللہ، جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے دو جہاں میں پانی پانی ہو گیا۔ جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے دو جہاں میں پانی پانی ہو گیا، اور پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا۔ پانی نے پانی کو پانی پلانے، پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا۔ حضرات جب بھی کفر نے اپنے ہاتھ اور پیر کو پھیلانا شروع کیا تو اللہ نے کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور بھیجا ہے۔ بس یہ مصرع، یہ شعر سن لیجئے کہ اللہ اور اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں، اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں۔ حضور مفتی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں، سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں۔ اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں، سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں، اور مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر کہ حضرت عمر حضور پر ایمان لائے ہیں۔ مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر، مایوس کفر ہو گیا، مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر، حضرت عمر حضور پر ایمان لائے ہیں۔ آیات کی رحل پر خواجہ کونین سرور دارین انیسی بیکساں چار سازی درد مندہ زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے والی ہر بازا و سامعین کی سماعتوں کی رحل پر، اور یہاں جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو منبر نور پر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، ان سب کی سماعتوں کی رحل پر آصف رضا سلام عقیدت پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میں نے آپ سے سلام کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے جواب دیں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ اگر آج آپ اسی اچھے محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ بیٹھ کر کے جو مہمان آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سبوں کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ سب سے پہلے حضور آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی کریم، حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر پڑے بابا بلند کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مجمع ہے جو بیٹھے ہیں۔ بس میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کرسیاں خالی ہیں، اٹھ کر کے آ کر کے اسے پر کر لیں تاکہ اور اچھا لگے۔ جو میرے بھائی ادھر ادھر گھوم ٹہل رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثوابی دارین سے مالا مال ہوں۔ فیض آباد کا وہ عظیم سناگر آپ کی سماعتوں کی رحل پر انشاءاللہ بھی کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کے سماعتوں کی رحل پر انشاءاللہ حاضر کروں گا، جسے آپ سننے کے بعد خوش ہو جائیں گے، مچل جائیں گے۔ نبی کی نعت ملک کے کونے میں جا کر کے پڑھنے والی وہ آواز فیض آباد کی قاری غلام جبریل فیض آبادی آپ حضرات کی سماعتوں کی رحل پر انشاءاللہ بھی کچھ ہی لمحوں میں آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ بھی آپ ان سبوں کو سماعت کریں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ہم اور آپ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ چکے ہیں، اور میری گزارش، اگر میری آواز آپ حضرات کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، جو ادھر ادھر گاؤں کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے اور محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثوابی دارین سے مالا مال ہوں۔
حضرات جو بھائی ادھر ادھر گھوم ٹہل رہے ہیں پھر رہے ہیں، بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اٹھ کر کے آپ آگے چلے ہیں، کچھ کرسیاں خالی ہیں اسی آ کر کے آپ پر کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ شاعر کہتا ہے محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، خود جام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا، سرکار کی محفل سے وہ لوگ ہیں قطراتے تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا، سرکار کی محفل سے وہ لوگ ہیں قطراتے، سرکار کی محفل سے وہ لوگ ہیں قطراتے تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا۔ اور حضرات شاعر کہتا ہے کہ آج بزم مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، آج بزم مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے، آج بزم مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے، کہاں ہو اے غوث و خواجہ کے دیوانوں ادھر آؤ کہ ذکر سرور عالم کا جلسہ ہونے والا ہے، اور آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پر عمل کر کے دکھایا جائے، پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے، پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے۔ بات آگے بڑھی تو شاعر کہتا ہے نہ مائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ہم ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ہم ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بہت ہی بہترین انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ بول کر کے سنیں گے جو آپ کے مہمان آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں، جو آپ کے سماعتوں کی رحل پر حاضر ہوں، ان کو اگر آپ بول کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگے گا، اور سننے کا لطف بھی ملے گا، مزہ بھی ملے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کو سبھوں کو سماعت کرنا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت کی جب تک یہاں پروگرام ختم نہ ہو جائے گا تب تک ایک بندہ ایک شخص بھی اس محفل سے اٹھ کر کے اپنے گھر پر نہیں جانے والا ہے۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پاک میں ہر کسی کو بیٹھنے کی حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، ہر سبھوں کو بیٹھنے کی نسبت نہیں ملتی ہے۔ کبھی کبھی حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، ہر روز یا ہر دن یا ہر مہینہ حضور کی محفل نہیں سجائی جاتی ہے، کچھ لمحوں میں کچھ مہینوں میں کبھی کبھی حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، اس میں اگر آپ آ کر کے جسے حضور چاہتے ہیں صرف وہی حضور کی محفل میں آ کر کے بیٹھے گا، سلیقے سے بیٹھ کر کے، اور حضور کی مدح و ثنائی حضور کی تعریف و توصیف سماعت کرے گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سارے لوگ بہت ہی سمجھدار ہیں انشاءاللہ، اور سنیں گے بھی بیٹھ کر کے سلیقے کے ساتھ۔ آئیے محبت کے ساتھ کچھ مصرے کچھ شعر پڑھ کر کے، اور میں نعت و منقبت کے حوالے سے میں محترم محمد سیف صاحب کو آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، وہ آئے اپنے بہترین انداز سے نبی کی نعت آپ حضرات کو سنائے۔ آئیے کچھ لمحے کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بیداری کا ماحول پیدا کریں، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں محبت کے ساتھ یا رسول اللہ۔ نہیں میرے بھائی، سارے لوگ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کے سینے میں جتنی طاقت دیا ہے اتنی بلند آواز سے اپنی آواز کو استعمال کریں، اتنی طاقت کو اپنے استعمال کریں، اور حضور کے نام پاک کو پکاریں۔ انشاءاللہ کل میدان حشر کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار تھی تو مگر غدار نہیں تھی۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ یا رسول اللہ۔ چاہنے والا ہے دنیا دار تھوڑی ہے، غلام احمد مختار ہے غدار تھوڑی ہے، زمیں سے ہی فلک کے چاند کو دو ٹکڑے کر ڈالا، یہ انگشت رسالت ہے کوئی تلوار تھوڑی ہے، زمیں سے ہی فلک کے چاند کو دو ٹکڑے کر ڈالا، یہ انگشت رسالت ہے کوئی تلوار تھوڑی ہے۔ بات آگے بڑھی تو شاعر کہتا ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، کہہ دے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی
थोड़ी है, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात आगे बढ़ी तो शायर कहता है कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। हजरात आइए मोहब्बत के साथ हजरात के समातों के हवाले मोहम्मद सैफ साहब को आप हजरात के समातों के हवाले करता हूँ बस इन चंद मिसरों के साथ कि इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मेरे भाई अगर आप ऐसा सुनेंगे तो सुनने का माहौल नहीं बन पाएगा, इससे मैं कह रहा हूँ कि आप बोल करके सुने, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा सुनने में। अगर आप बोल करके सुनेंगे तो यहाँ बैठ करके या खड़े होकर के जो पढ़ेगा उसके पढ़ने का जज्बा बुलंद होगा, उसका हौसला बुलंद होगा। अगर आप यहाँ बैठ करके आए हैं, हुजूर की महफिल में आए हैं, तो फिर बोल करके सुने, आपको फ़ायदा होगा, आपका नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ पर हुजूर की महफिल में आए हैं, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होने वाला है। आप यहाँ जो आपके मेहमान आपके बारगाह में आपकी समातों की रहल पर हाजिर हों, उनको आप बेहतरीन अंदाज से समात करें, बोल करके सुने, इंशाअल्लाह तब अच्छा लगेगा, सुनने का माहौल भी बनेगा। आइए मोहब्बत के साथ शेर सुन लीजिए कि इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलिहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा। बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलिहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाज़ा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाज़ा नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाज़ा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आइए मोहब्बत के साथ इस महफिल का, इस जलसे का पहला नारा हम सब मिल करके बुलंद आवाज़ से हुजूर की किबरियाई बुलंद करें। और बुलंद आवाज़ से अल्लाह ने आपके सीने में जितनी ताकत दिया है, अपने दोनों, जिसके दोनों हाथ सलामत हैं अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, जिसके एक हाथ सलामत है वो अपने एक हाथ को उठाइएगा। अल्लाह ने अगर आपके दोनों हाथों को सलामत रखा है तो दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज़ से जवाब दे नारे तकबीर। नहीं मेरे भाई, बुलंद आवाज़ से। अल्लाह ने आपके सीने में जितनी ताकत दिया है, मैं भी हुजूर की महफिल करता हूँ, मैं भी हुजूर की महफिल में जाता हूँ इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर की मदहो सनाई, हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ भी करता हूँ। जो भी मैं देखता हूँ कि 10 लोगों में कितना आवाज़ निकलेगी और 50 लोगों में कितनी आवाज़ निकलेगी, मुझे ये मालूम है। बुलंद आवाज़ से अल्लाह ने आपके सीने में अगर ताकत दिया है तो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें। और अगर आवाज़ आपकी बैठ जाए तो घर जा कर के अगर माँ पूछे तो बेटा आपकी आवाज़ कैसे बैठ गई, तो बोल देना कि माँ हुजूर के नाम पर बोलना आ गया था, इस वजह से मैंने अपनी आवाज़ को कुर्बान कर दिया। बुलंद आवाज़ से जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने बेहतरीन अंदाज से नबी की नाज समात की, लेकिन अगर इसी अंदाज से समात करेंगे तो ये सुनने और सुनाने का माहौल नहीं बन पाएगा। आप जो अगर आकर के आप हजरात के समातों की रहल पर आकर के पढ़े तो फिर उसे बेहतरीन अंदाज से सुने, बोल करके सुने, बोल करके सुने माशाअल्लाह, तब फिर अच्छा लगेगा। आइए मोहब्बत के साथ देखिए मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिब रज़ा साहब मिसबाही बरेली शरीफ, जिनका ताल्लुक़ है माशाअल्लाह। आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि आपके मोहब्बत में, आपके साथ में, यहाँ पर हर लम्हा हर वक्त आपके साथ में मौजूद हैं। आपके
ہر برے اور اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ حضرت کی تاریخ لینے کے لیے، حضرت کی تقریر کروانے کے لیے ادھر ادھر لوگ تاریخ لینے کے لیے سوچتے ہیں ایک مرتبہ کہ حضرت کی تاریخ کیسے ملے گی، لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہر جمعہ آپ کے گاؤں میں خطاب کر رہے ہیں حضرت ماشاءاللہ، اور آپ کے گاؤں میں آپ کے چھوٹے موٹے پروگرام، چھوٹے میں جلسے میں، میلاد شریف میں جو کچھ آپ کروا رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے محفل میں حاضر ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب بھی ہیں ماشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ، ابھی آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک آپ سماعت کر رہے تھے ماشاءاللہ. الحمدللہ آئیے محبت کے ساتھ میں بھی حضور اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند مصرے، چند شعر پڑھ کر کے، اور حضرت غلام غوث اسماعیلی کو آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، جن کا تعلق فیض آباد کی سرزمین سے ماشاءاللہ. الحمدللہ آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں. آئیے اعلیٰ حضرت کے کچھ مصرے اور کچھ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضرت کو آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آئیے حضرت کا استقبال کر لیتے محبت کے ساتھ ان چار مصرے کے ساتھ کی عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. آپ بیداری کا ماحول بنا لے میرے بھائی، کیونکہ فیض آباد کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز ہے. اگر آپ بھی سماعت کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ بول کر کے سنیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. محبت کے ساتھ شعر سنیے گا کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے. اتنا پلائیے اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبلے باغ مدینہ تشریف لائیے. عین سے نور عین کو دیکھا، عین سے نور عین کو دیکھا، قلب زہرا کے چین کو دیکھا. جب بھی مصیبت نے مجھ کو گھیرا، میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا. جب بھی مصیبت نے مجھ کو گھیرا، جب بھی مصیبت نے مجھ کو گھیرا، میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا. جب بھی مصیبت نے مجھ کو گھیرا، میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا. آئیے محبت کے ساتھ میں فیض آباد کا وہ عظیم ثنا خان، ان سے آئیے محبت کے ساتھ میں آپ حضرات کی ملاقات کرا دوں، آپ حضرات کے سماعتوں کی رحل پر حاضر کروں. اس سے قبل میں کچھ مصرے کچھ شعر پڑھوں گا، اس کے بعد میں حضرت کو آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. آئیے میں دیکھتا ہوں کہ آپ سننے کی موڈ میں ہیں یا سننے کی موڈ میں نہیں ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. اور محبت سے سارے لوگ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بولیں لبیک یا رسول اللہ. اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ. ناز ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے. بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ.
हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। मैं इनके कदमों का बोसा लेते हुए मैं ये शेर ये मिसरा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। नाज है हमको हमने ये इबादत की है, नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है। हमसे करना ना कभी ताजमहल की बातें, हमने सरकार के रोजे की जियारत की है। हमसे करना ना कभी ताजमहल की बातें, हमसे करना ना कभी ताजमहल की बातें, हमसे करना ना कभी ताजमहल की बातें, हमने सरकार के रोजे की जियारत की है। आइए मोहब्बत के साथ मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं हजरत सैयदा ज़ैनब के हवाले से। हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में पहुंची तो यजीद ने कहा, ज़ैनब ये देख तेरे भाई का सर, ये देख तेरे भतीजे का सर, ये देख तेरे बेटे का सर, ये देख तेरे भतीजे का सर। हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा का यजीद के दरबार में एक खुतबा था, उस खुतबे का एक लम्हा मुलाहिज़ा कीजिएगा और आसिफ रज़ा यहाँ से शेर पढ़ता है, देखिएगा। बिलखुसूस मैं उलमाए किराम की ताईद चाहता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ कि बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया। बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। कि बदला ना एक हर्फ, बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा कि घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा कि घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा कि घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। शिकवा अंदाज सरे कुए खबर कैसे हो, ऐ तवारीख पे छिड़के हुए डर कैसे हो, ऐ फलक तूने वो मंजर भी तो देखे होंगे कि जब अली पूछते होंगे कि उमर कैसे हो, ऐ फलक तूने वो मंजर भी तो देखे होंगे। हजरत आइए मोहब्बत के साथ हजरत कारी गुलाम जबरील फैज़ाबादी को आप हजरत की समातों के हवाले करूं, बस इन मिसरों इन शेर के साथ कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। एक मरतबा मेरे ये भाई सारे लोग मिल करके बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अब आप लोग एक मरतबा आप लोग चुप हो जाए, एक मरतबा आप लोग बोले मोहब्बत के साथ, देखता हूं सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अब आप लोग चुप रहिएगा, मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। नहीं मेरे भाई, ये इलाका ज्यादा मजबूत है, आप अपने इलाके को मजबूत करें। जहाँ सारे लोग जितने लोग इधर उधर बिछड़े हुए हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप समेट जाए, ज्यादा बेहतर होगा। आप समेट करके बैठे, आप इकट्ठा होकर के बैठे तो मजमे का माहौल भी देखने में अच्छा लगेगा और आप सुनने का माहौल भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कहता हूँ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। आइए मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तकबाल करें। बस मैं इससे कबल मैं मिसरा और शेर पढ़ रहा था कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। ये मिसरा पढ़ता हूँ कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। बोले मेरे भाई मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। आइए मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर। नहीं मेरे भाई, नारा ऐसे नहीं,
یہ 4 مصرع سنیے, اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اپنے دل میں سوچ کر کے. میں کہتا ہوں یہ جب آپ تک چوتھا مصرع پہنچے گا تو آپ خاموش نہیں بیٹھنے والے ہیں. حضرت کا استقبال محبت کے ساتھ کریے گا یہ 4 مصرع سن کر کے, کہ نعرہ ایسے نہیں, قدم آگے جو بڑھ جائے تو پھر لوٹا نہیں سکتے. بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. قدم آگے جو بڑھ جائے, قدم آگے جو بڑھ جائے تو پھر لوٹا نہیں سکتے. ہو اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. اگر نکلے گھروں سے ہم نعرہ تکبیر پڑھ کر کے کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے. محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, نعرہ حیدری. ایک مرتبہ اسی سننے کے ماحول میں محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضور کو پکارے. ایک مرتبہ کہتے محبت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ, اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ. 4 مصرع سنیے, یہ 4 شعر, ایک شعر کا 4 مصرع ہے, اس کو سنیے گا. اور یہ 4 مصرے میں 10 بار پانی کا ذکر آیا ہے. حضرت اس 4 مصرے میں 10 بار پانی کا ذکر آیا ہے. اور پہلے مصرے میں 1 بار پانی, دوسرے مصرے میں 2 بار پانی, تیسرے مصرے میں 3 بار پانی, اور چوتھے مصرے میں 4 بار پانی. مصرع کیا ہے کہ جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا. کہتے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا, ان کے صدقے 2 جہاں میں پانی پانی ہو گیا. جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا, ان کے صدقے 2 جہاں میں پانی پانی ہو گیا. اور پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے, پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا. پانی نے پانی کو پانی پلانے, پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے, پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا. حضرات جب بھی کفر نے اپنے ہاتھ اور پیر کو پھیلانا شروع کیا تو اللہ نے کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور بھیجا ہے, کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور بھیجا ہے. بس یہ مصرع, یہ شعر سن لیجئے کہ اللہ اور اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں, اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں. حضور مفتی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں, سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں. اللہ کا اے مومنو فرمان لائے ہیں, سرکار اپنے ساتھ میں قرآن لائے ہیں. اور مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر کہ حضرت عمر حضور پر ایمان لائے ہیں. مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر, مایوس کفر ہو گیا, مایوس کفر ہو گیا سنتے ہی یہ خبر, حضرت عمر حضور پر ایمان لائے ہیں. حضرت عمر حضور پر ایمان لائے. یہ 4 مصرع چچا شرافت علی صاحب کے جانب سے میں ان کے حوالے سے یہ 4 مصرع پڑھتا ہوں, سنیے گا. اور چچا اگر آپ کو اچھا لگے تو محبت کے ساتھ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے گا کہ انشاءاللہ حضور ہم سب کو اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. شعر کیا ہے, مصرع کیا ہے, کاش مجھ کو بھی مدینے میں بلایا جائے. بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ, کہ کاش مجھ کو بھی مدینے میں بلایا جائے, میرے دل کا بھی یہ ارمان مٹایا جائے. اگر آپ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ, اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ. کاش مجھ کو بھی مدینے میں بلایا جائے, کاش مجھ کو بھی مدینے میں بلایا جائے, میرے دل کا بھی یہ ارمان مٹایا جائے. ساری آفات سے بچنے کا یہی نسخہ ہے, اپنے سینے میں مدینے کو بسایا جائے. ساری آفات
آج سے بچنے کا یہی نسخہ ہے، اپنے سینے میں مدینے کو بسایا جائے۔ حضرات آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ مصباحی کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ بس ان اشعار کے ساتھ کہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، کہتے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ بس یہ 4 مصرع، اس کے بعد کے کچھ مصرے اور اس کے بعد حضرت آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر۔ بس کچھ مصرع سن لیجئے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ مصرع میں پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سنیے گا کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ کی بس ان مصرع یہ شعر کے بعد حضرت کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے اور آپ بول کر کے سن لیجئے بس ان مصرع اور ان شعر کو کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری، راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، ماں میری خدیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی رسالت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، عباس کی طاقت میں وہ طاقت بھی میری ہے، عباس کی طاقت میں وہ طاقت بھی میری ہے، زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے، اصغر کے تبسم میں حلاوت بھی میری ہے، اصغر کے تبسم میں حلاوت بھی میری ہے، اور جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے، جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے۔ حضرات آئیے حضور مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ نہیں میرے بھائی ایسے نہیں، اللہ نے آپ کو دونوں ہاتھ سلامت رکھے، اللہ نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے الحمدللہ، آپ اس کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں اور حضرت کو آپ سماعت کر لیں۔ حضرت سے آپ جتنی محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا حضرت عباس علمدار کا جھنڈا بنائیں اور محبت کے ساتھ جواب دیں نعرہ تکبیر، اور محبت سے سارے لوگ جو میرے بھائی میں کہتا ہوں جو اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائے اس کو بغل سے جو جس کے بغل والا اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائے اس کے بغل والا جو ہاتھ کو اٹھا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو کوہنی مارے، جو ہوگا انشاءاللہ پروگرام کے بعد، اس جلسے کے بعد، اس محفل کے بعد انشاءاللہ جو ہوگا اہل منبر اسے دیکھ لے گا۔ محبت کے ساتھ آپ جو ہاتھوں کو نہ اٹھائے وہ اپنے بغل والے کو کوہنی مارے، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ،